آج جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ذرا سا غور کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے جن کا کاروبار چل جاتا ہے وہ تو پھر جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سودی قرضہ لے لیتے ہیں. نہیں لیتے؟ بڑے بڑے قرضے سودی. اور دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس خرچے کا صحیح انتظام نہیں ہے وہ روزانہ کا خرچہ چلانے کے لیے سودی قرضہ لیتے ہیں. نہیں ہوتا ایسا؟ گھروں میں جو قرضہ آ رہا ہے عورتیں لے رہی ہیں، سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں قرضہ دینے کے لیے. اس علاقے میں نہیں ہے کہ اگر کوئی خوشخبری سنا دے تو میں خوش ہو جاؤں. پورے ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی ہے جہاں نام جواب مل جائے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور سب جگہ مسلمان قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں. مجھے یہ بات کرنی ہے آپ سے کہ یہ قرضہ کون چکائے گا اور اس قرضے کی نحوست کون دور کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں اور دینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کرنا. اب جب اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کر رہے ہیں تو برکت کیسے آئے گی؟ سوچیے ذرا اس بات کو. میں نے اپنی آنکھوں سے گزشتہ دو تین سالوں کے اندر کھربوں روپے والی کمپنیاں، بہت بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہوتے دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اپنے جاننے والوں کی دیکھی ہیں، سودی قرضے کی وجہ سے. اور یہ جو چھوٹا والا قرضہ ہے جو گھروں میں آ رہا ہے خرچے کے لیے، اس قرضے کی وجہ سے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہنا، لیکن کہے بغیر بات نہیں بنتی، عزتیں لٹ رہی ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور مجھے بھی پتا ہے. کیسے چلے گا کام اس طرح؟ مسلمان کیسے اس صورتحال پر راضی ہو سکتا ہے؟ ایمان والا ہے اور یہ سب کام ہو رہا ہے. طے کر کے اٹھے یہاں سے جناب، جتنا بھی مجمع ہے یہاں، آپ سب لوگ یہاں سے طے کر کے جائیے. میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، ظاہر ہے میری کوئی آپ پہ حکومت تو چلتی نہیں، مگر میں جتنی طاقت سے آپ سے کہہ سکتا ہوں اتنی طاقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے طے کر کے اٹھیے کہ آج کے بعد اب تک اگر کوئی غلطی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے یہاں ہو گئی ہوگی، لیکن اس مجمع میں بھی بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں یہ غلطی ہوئی ہوگی. آپ یہاں سے طے کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں حرام کا قرضہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. پکی بات ہے بالکل. حلال کماؤ اور گھروں میں برکت دیکھو. اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ بھائی ہم محنت کریں گے، ہم جتنا کمائیں اسی میں کام چلاؤ، اور ہم بڑھائیں گے، کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ حلال کمانا ہے تو برکتیں انشاءاللہ سمیٹی نہیں جائیں گی. کچھ دن آزمائش ہوگی، کچھ دن تھوڑی سی تنگی ہوگی، اس کے بعد برکت ہی برکت آئے گی انشاءاللہ.